وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے نا تفسیر بہت ساری باقی ہے جو کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 52 سے تفسیر کرانی ہے اپن کو. نکال لو جلدی جلدی. نہیں 52 تو کرا دی تھی، 53 سے کرانی ہے نا. 53 سے 53 سے 60 تک کرا دیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہے نا پھر حساب رہ جائے گا اپن کا، ہے نا. ٹھیک ہے، دھیان دیں. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، تو ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے. شان نزول الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میرا رب عز و جل وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تمہارے لیے اس پر زندگی بسر کرنا ممکن ہو، اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہو. اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام تو یہاں پورا ہو گیا. اب اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالی اہل مکہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اہل مکہ، تو ہم نے اس پانی سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے جس کے رنگ، خوشبوئیں اور شکلیں مختلف ہیں، اور ان میں سے بعض آدمیوں کے لیے ہیں اور بعض جانوروں کے لیے. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. شان نزول کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ نباتات نکالی ہے ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. یاد رہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ اباحت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے کے لیے ہے. یعنی ہم نے نباتات تمہارے لیے اس طور پر نکالی ہے کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا تمہارے لیے مباح و جائز ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی زمین کو بچھونا بنانے، اس میں سفر کے لیے راستوں کو آسان کرنے، آسمان سے پانی نازل کرنے اور زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اگانے میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سانح ہونے، اس کی وحدت، اس کی عظیم قدرت اور اس کی ظاہر و باہر حکمت پر دلالت کرنے والی کثیر، واضح اور عظیم نشانیاں ہیں. آیت نمبر 55.
منہا خلقناکم وفیہا، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تفسیر: منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے تمہیں اس سے ہی بنایا، اور تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں تمہیں پھر لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ آیت نمبر 56، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کون نہ مانا؟ کس نے جھٹلایا؟ بالکل۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ قال اجئتنا لتخرجنا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہماری زمین سے، ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دو؟ من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دو۔ یہ فرعون موسیٰ سے کہنے لگا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو۔ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہاں، پورا دھیان رکھ کر پڑھنا۔ اس کا شان نزول دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہ تمام نشانیاں دکھا دی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، تو اس نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا اور ان نشانیوں کو جادو بتایا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین مصر سے نکال دو اور مصر سے نکال کر خود اس پر قبضہ کر لو اور بادشاہ بن جاؤ؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، اور جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت اور جگہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم، اور وہ جگہ ہموار ہو اور اس میں دونوں فریقین کے درمیان برابر فاصلہ ہوتا ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دیکھ سکیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں اور جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادوگر موجود تھے
جو خود اس کے ماتحت تھے اور اس نے کبھی ایسی بات نہ کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے۔ آیت نمبر 59، قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، یعنی زینت کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ قال، شان نزول دیکھیں، موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، اور اس دن یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں اور انہیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ اس آیت میں جس میلے کا ذکر ہوا اس سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، اور اس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا، وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی انتہائی شوکت کا دن تھا، اور اسے مقرر کرنے میں اپنی قوت کمال کا اظہار ہے۔ نیز اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ حق کا ظہور اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 60، فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا، تو اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا، پھر آیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا، پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے فرمایا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہاری خرابی ہو تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، تمہاری خرابی ہو تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنَ، شان نزول دیکھیں اس کا، فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنَ، تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا۔ جب مقابلے کا دن طے ہو گیا تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا، اور اس نے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جادوگروں کو جمع کیا۔ دھیان دیں ادھر، جب مقابلے کا دن طے ہو گیا تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا، اور اس نے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں طرح طرح کے انعامات کا لالچ دیا، حتیٰ کہ انہیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر وعدے کے دن میدان میں پہنچ گیا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تک جو پڑھا سب سمجھ میں آئی ہے؟